IMF کا ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار، حکومت کا پہلے مرحلے میں 3 لاکھ کے بجائے صرف 50,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کا فیصلہ۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے چینی درآمد کی نظر ثانی ٹینڈر جاری کر دیا۔ 50,000 ٹن چینی درآمد کے لیے 22 جولائی تک بولیاں طلب۔ اس سے قبل 3 لاکھ ٹن درآمد کے لیے 18 جولائی تک بولیاں طلب کی گئی تھیں۔ اس سے قبل حکومت نے 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کا ٹینڈر جاری کیا تھا۔ IMF نے ٹیکس چھوٹ پر حکومتی وضاحت مسترد کر دی تھی۔ FBR کے اضافی اختیارات پر حکومت اور بزنس کمیونٹی کے اہم مذاکرات کچھ دیر بعد ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے حکومتی وفد میں وفاقی وزیر خزانہ، وزیر پیٹرولیم اور چیئرمین FBR شامل ہوں گے، جبکہ اجلاس میں کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور ملتان کے چیمبرز سمیت دیگر چیمبرز کے صدور شرکت کریں گے۔ ملک بھر کی دیگر بڑی تجارتی تنظیموں کے صدور بھی اجلاس میں آن لائن شرکت کریں گے۔ کاروباری افراد نے FBR کو ملنے والے اضافی اختیارات 37A اور 37B کو فی الفور واپس لینے کا بڑا مطالبہ کر رکھا ہے۔ مناسب مہلت دیے بغیر FBR کا ریکوری نوٹس جاری کرنا غیر قانونی قرار، سپریم کورٹ کا فیصلہ جاری۔ جسٹس عائشہ ملک نے 18 صفحات پر فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے کے مطابق ٹیکس حکام کو سزا دینے والے اداروں کے طور پر نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ کمشنر انکم ٹیکس کا ایک ہی دن میں اپیل، فیصلہ اور ریکوری نوٹس جاری کرنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے FBR کی انٹرا کورٹ اپیلیں خارج کر دیں۔ نجی کمپنی کے خلاف 2.92 ارب روپے کا انکم ٹیکس ریکوری نوٹس معطل کر دیا۔ دوسری نجی کمپنی پر 1.88 ارب روپے کی ود ہولڈنگ ٹیکس وصولی کی کارروائی بھی کالعدم۔ FBR اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام۔ عالمی سطح پر پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد بحال ہوا۔ پاکستان کی معیشت استحکام کے راستے پر، ریٹنگ میں بہتری کی امید ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی موڈیز کے ساتھ ورچوئل اجلاس میں گفتگو، کہا حکومت نے طویل المدتی استحکام کے لیے متعدد ساختی اصلاحات کیے ہیں۔ بجٹ میں اخراجات میں کفایت شعاری کے اقدامات بھی کیے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تجارت پر مذاکرات حوصلہ افزا پیش رفت کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اور معاشی ٹیم نے موڈیز کو معیشت میں بہتری کے ٹھوس شواہد پیش کیے، کہا چند سالوں میں ٹیکس ٹو GDP تناسب 13.5% تک لے جانے کا ہدف ہے۔ امید ہے عالمی ریٹنگ ایجنسیاں ان بہتریوں کو مثبت طور پر تسلیم کریں گی۔ سرکاری بجلی گھر پاور سیکٹر کے گردشی قرضے کی بڑی وجہ قرار۔ سرکاری بجلی گھروں کے اربوں روپے کے سالانہ نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق جینکوز کے بزنس ماڈل میں خامیوں سے ان کے نقصانات میں اضافہ ہوا۔ جینکو 1 سے 31 دسمبر 2024 تک 1 ارب 10 کروڑ روپے کا نقصان۔ جینکو 1 نے 120 ارب روپے سے زائد کے قرضے ادا کرنے ہیں۔ جینکو 2 دسمبر 2024 تک 3 ارب 80 کروڑ روپے کا نقصان کر چکی۔ جینکو 2 کے بزنس پلان میں ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی اشد ضرورت ہے۔ جینکو 3 نے دسمبر 2024 تک 1 ارب 42 کروڑ روپے کا نقصان۔ مہنگائی کے ستائش، شہریوں پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں۔ آج رات 12 بجے سے پیٹرولیم مصنوعات 6.5 روپے تک مہنگی ہونے کا امکان۔ آئندہ 16 روز کے لیے پیٹرول فی لیٹر 6 روپے 60 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے اضافہ متوقع۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ورکنگ کی سمری آج حکومت کو بھجوائی گئی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات طے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات آج شام ایوان صدر میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اہم قومی سیاسی امور پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک بھر میں دانش سکولز اور اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کی تعمیر سے متعلق پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی دانش سکولز اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر میں ڈیجیٹل اور جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بطور خادم پاکستان قوم کے بچوں کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم و تربیت اپنی اولین ترجیح سمجھتا ہوں۔ دانش سکولز میں اساتذہ کو بہترین پیکج فراہم کیا جائے۔ اساتذہ اور سٹاف کی بھرتیوں میں شفافیت اور میرٹ کو اہمیت دی جائے۔ پنجاب اسمبلی میں معطل اپوزیشن ارکان کے خلاف مزید کارروائیوں کو روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کے مذاکرات نتیجہ خیز ہونے تک اسپیکر کی اسمبلی سیکریٹریٹ
اور حکومتی ارکان کو اپوزیشن کے خلاف مزید کارروائیاں نہ کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن کے 26 میں سے 19 معطل ارکان کے خلاف مزید کارروائی کرنا تھی۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا۔ جمشید دستی کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کے خلاف 2 درخواستیں منظور کر لیں۔ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا سے سینٹ امیدوار نامزد کر دیے۔ جنرل نشست پر مراد سعید، فیصل جاوید خان، مرزا افریدی اور پیر نور الحق قادری، ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اعظم سواتی، خواتین سیٹ پر روبینہ ناز نامزد، ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی خالی سیٹ پر مشال یوسف زئی امیدوار ہوں گی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی مشکلات میں اضافہ۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 24 اور 26 نومبر کے 14 سے زائد مقدمات میں بری ضمانتیں خارج کر دیں۔ عدالت نے عمر ایوب اور ان کے وکیل کی عدم پیروی پر ضمانتیں منسوخ کی۔ جج امجد علی شاہ کا عمر ایوب کی فوری گرفتاری اور عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ اسلام آباد، رینالہ، خورد اور قصور میں بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فیصل آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مونسون بارشوں سے ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 120 سے زائد ہو گئی۔ مرنے والوں میں آدھی تعداد بچوں کی، متعدد خواتین بھی شامل۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے 14 جولائی تک سب سے بڑا واقعہ سوات میں پیش آیا، جہاں پر 13 سیاح سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ملکی انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کی آج پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ آج سے 17 جولائی کے دوران بعض مقامات پر تیز بارش متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چشمہ اور کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ دریائے راوی، چناب، جہلم اور ستلج میں پانی معمول کے مطابق بہہ رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے رود کوہیوں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ کے الیکٹرک کا دھویجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 18 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ کراچی میں پانی کی فراہمی متاثر۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن سے لائن نمبر 5 2 مقامات سے متاثر ہے۔ واٹر کارپوریشن حکام مرمتی کام میں مصروف ہیں۔ مرمت کا کام اگلے 36 گھنٹوں تک مکمل کر لیا جائے گا۔ مرمتی کام کے دوران شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق دھویجی پمپنگ سٹیشن پر بریک ڈاؤن اندرونی کیبل فالٹ کے باعث پیش آیا۔ اندرونی فالٹ کی درستگی کے لیے 4:30 بجے صبح رابطہ کیا گیا کہ الیکٹرک سائٹ سے پمپنگ سٹیشن کو سپلائی میں رکاوٹ نہیں۔ پاکستان نے جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ صہیونی حکومت مسلم ممالک کے درمیان تقسیم اور کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو جنگ میں عظیم فتح کی مبارکباد دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر سمیت پوری قوم نے جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ محسن نقوی کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر اعلیٰ برائے بین الاقوامی امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے بھی ملاقات ہوئی۔ رائل انٹرنیشنل ایئر شو کے لیے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کی دھوم۔ پاکستان کا C-130 کو ہرکولیس اور IL-78 طیارہ بھی شو کا حصہ ہوگا۔ بھارت کے کسی طیارے کو ایئر شو میں شامل ہی نہ کیا گیا۔ RIA شو 18 سے 20 جولائی تک ہوگا۔ دنیا بھر سے بہترین طیارے حصہ لیں گے۔ جوہری مذاکرات یورینیم افزودگی کے خاتمے سے مشروط ہوئے تو بات چیت نہیں کریں گے، ایران نے امریکہ اور یورپ پر واضح کر دیا۔
ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے مشیر اعلیٰ ولایتی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرینا سے گفتگو میں دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، مذاکرات کی شرط افزودگی روکنا ہے تو ایسے مذاکرات ممکن نہیں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی اس موقف کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ تاحال ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ممکنہ ملاقات کے لیے تاریخ، وقت یا مقام کا تعین نہیں ہوا۔ جوہری توانائی کے معائنہ کاروں کے جوتوں میں جاسوسی ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج نے انسانیت کے پرخچے اڑا دیے۔ پانی کے انتظار میں کھڑے فلسطینی بچوں پر فضائی حملہ، 6 بچوں سمیت 14 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ غزہ میں پانی کے حصول کے دوران اب تک 700 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 112 میٹھے پانی کے مراکز کو نشانہ بنایا اور 720 کنویں تباہ کیے، جس کے باعث 12 لاکھ سے زائد افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے ممنوعہ اشیاء کی فہرست میں بنیادی طبی آلات بھی شامل کر دیے۔ جنریٹرز اور موبائل ہیلتھ کلینکس کے لیے عارضی خیموں کے داخلے پر بھی مکمل پابندی۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس ان طبی آلات کو ہتھیار سازی کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اس لیے انہیں غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شام کے جنوبی صوبے السویدہ میں 2 قبائل کے درمیان فرقہ وارانہ مسلح جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ 200 سے زائد افراد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حکام کے مطابق جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں میں 80 سے زائد دروز اور 20 قبائلی شامل ہیں۔ شام پر بمباری وہاں کی حکومت کے لیے وارننگ ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا دمشق کو وارننگ، کہا ہم شام میں 2 روز کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، اسرائیل خاموش نہیں رہے گا۔ فوج کا کہنا ہے یہ حملے ٹینکوں کو فرقہ وارانہ جھڑپوں کے مقام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کیے گئے۔